میں بھی بچہ ہی تھا، میں بھی، میری امی جب آتے تھے ننہال میں تو ہم نسیم حجازی صاحب کو پڑھتے تھے. اچھا، مل کے پڑھتے تھے. مل کے پڑھتے. کبھی ماموں پڑھتے تھے وہ کتابیں، آخری چٹان، شاہین، ہیں جی، اور کیسر و کسریٰ، کیسر و کسریٰ، انسان اور دیوتا. یہ مجھے بہت ہی ناول پسند. اچھا، آپ حیران ہوں گی کہ نسیم حجازی سے میری ملاقات رہی. اچھا. ہاں، نسیم حجازی یہاں پنڈی میں ہی سیٹلائٹ ٹاؤن، سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے. تو وہ آتے تھے، میرے دوست ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، ڈاکٹر افضل، جو پنجاب کے وزیر ریلوے بھی رہے ہیں. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. اچھا. تو ان کے کلینک پہ آتے تھے. اچھا. تو ہم اکٹھے ہوتے تھے تو بڑی گپ شپ ہوتی. تو آپ نے انہیں پہچانا کیسے، یا ملاقات آپ کی کیسے ہوئی تھی نسیم حجازی صاحب سے؟ ڈاکٹر کے پاس آتے تھے نا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا یہ نسیم حجازی. اچھا، تو پھر آپ نے بتایا کہ آپ ان کے ناول ایسے پڑھتے تھے نانا کے گھر؟ ہاں، ذکر آیا ان کے ساتھ. اور یہ ہے، آپ بھی ماموں کا خیال رکھتے تھے؟ ماموں آپ سے باتیں ماموں میرا، انہوں نے میرا خیال کیا رکھنا تھا. بہرحال ان کی خواہش تھی اس زمانے میں کہ انور مسعود کو ہم نے انگلینڈ بھجوانا. اچھا، بڑی ترقی پسند تھے وہ. ہاں، بہت. ان کے والد بھی بہت ہی وہ ماڈرن ذہن تھا ان کا. تو وہ بھی یعنی وہ انجینئر تھے. اس زمانے میں یہ ایک مشکل کام ہے سوچنا کہ باہر انور مسعود کو ہم انگلینڈ بھیجیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا ان کی دعائیں ہیں کہ میں نے کون سا گوشہ ہے جو انگلینڈ کا نہ دیکھا ہو. ہاں، بلکہ ایک دفعہ برسات میں تھا وہاں مانچسٹر میں. تو میں نے کہا کہ اب کے دیارے غیر میں سامن گزر گیا، رہ رہ کے یاد آتی رہی جامنوں کی رت، رہ رہ کے یاد آتی رہی، کیونکہ مجھے شوگر ہو گئی تھی. وہ آپ کھا سکتے تھے. رہ رہ کے یاد آتی رہی جامنوں کی رت، اب کے دیارے غیر میں سامن گزر گیا. تو بچپن یاد آتا، گھر یاد آتا تھا. 4 مہینے رہا. اور میں ایران میں گیا ایک دفعہ نئی فارسی ماڈرن پرشین سیکھنے کے لیے. اچھا. تو 4 مہینوں کے لیے. اچھا. اور مجھے یاد ہے میری وائف نے جب مجھے رخصت کیا تو اس وقت وہ میرے دوست بھی تھے، وہ رونے لگی کہ کبھی ہماری ملاقات میں اتنا وقفہ نہیں ہوا تھا، 4 مہینے کا وقفہ. تو رونے لگی. تو اس دور میں نے انہیں خط لکھتا رہا. اچھا. ان کو بھی اور یہاں بھی کئی جگہ. بلکہ مجھے بہت مدت گزری وہاں، کئی مہینے گزرے، کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. ڈاک کا انتظام بہت خراب تھا. اچھا، ایران پاکستان کے. ایران پر. تو ایک دن میرا قطع چھپتا تھا اس زمانے میں بھی. اچھا. ہاں جی. تو ایک آدمی اخبار لے کے آیا. اس نے کہا یہ ایک درخواست چھپی ہوئی ہے. اچھا. کہ انور مسعود جہاں بھی ہوں انہیں بتا دیجئے کہ ایک لڑکا تھا، روز آپ کا قطع بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. پھر میرے ساتھ 40 اساتذہ تھے. اچھا. They were 40 and I was Ali Baba. مرجینا نہیں تھے. They were 40 and I was Ali Baba. اور پھر میں نے سب کو، اور میں ہی تھا اس میں ان کا سرپرست. اچھا جی، وہ جیسے لیڈر، میں ہی لیڈر تھا. اور میں نے انہیں اکٹھا کر کے اس بچے کے لیے، شاید وہ خط پڑھا ہو. اور پھر میں نے ایک خط لکھا انہیں اپنا
عطاء الحق قاسمی کو. اچھا. میں نے کہا کہ وہ یہاں لوگ جو ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں. ایران میں خاص طور پہ خواتین, میں انہیں کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی نے اب کسی کا چہرہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں نے چاند کو گھیرا ہوا. تو یہ وہ خط بھی چھپا تھا. تو گویا اخبار سے بھی رابطہ رہا, صدیقہ کو بھی وائف کو خط لکھتا رہا, اور وہ 2-4 خط جو ہیں وہ چوری ہو گئے تھے پنڈی کے کالج میں, یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو کالج ہے خواتین کا جہاں وہ پڑھاتی رہی ہیں, تو وہ چوری ہوئی. تو بہرحال یہ گجرات سے یہ میرا, کیونکہ جب پاکستان بنا تو میں بہت چھوٹا تھا. آپ کو وہ گھر یاد ہے جہاں پر آپ اپنے دادا تایا چچا کے ساتھ, وہ سارا کیسا گھر تھا وہ؟ وہاں مطلب ہے اب انہوں نے وہ بدل دی ہے اس کی کنسٹرکشن, لیکن وہ پہلا نقشہ جو آپ کی یادوں میں, کمرے ہوں گے ہاں جی, چاروں طرف پہلے بس دالان تھا, اور ادھر رہتے تھے اس کونے میں ہم رہتے تھے 2 کمروں میں. کمرے تھے, اور ایک تھا تایا جی جن کے شعر سنائے ساتھ والے کرنگت میں, اور دالان تھا, اور اس میں ایک انگور کا پیڑ تھا. اچھا, اور ایک ادھر بھی 2 کمرے تھے, ادھر بھی 2 کمرے تھے. ایک تایا جی ادھر رہتے تھے اور چاچا جی اشرف ادھر رہتے تھے. تو وہاں ہم اکٹھے کھیلتے تھے. وہ رونقیں یاد, باورچی خانہ اور رسوئی ایک ہی تھی؟ ہاں, بس ایک ہی باورچی خانہ تھا, اور سب کا کھانا اکٹھا پکتا تھا. اچھا. ہاں جی, اور اس زمانے میں اتنا سستا زمانہ تھا, آپ اندازہ کریں کہ وہاں تندوروں پر روٹیاں لگتی تھیں, اور تندور پر بھی میری نظم ہے. اچھا. اور میں نے وہ سناؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو وہ تنور پر روٹیاں خواتین لگاتی تھیں. ہاں, مطلب یہ اتنی سستی کہ جو تندور والی کا شوہر جو ہے وہ صبح کے وقت چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیچتے تھے اور آواز لگاتے تھے. ایک آنا ہوتا تھا, اس کے 2 حصے ہوتے تھے, ٹکا 2 پیسے کا. اچھا. ہاں جی, تو وہ آواز لگاتے تھے, روٹیاں بیچنے جاتے تھے. آنے دے 2 من, من میں نے روٹی, من سلوا نہیں سنا, آنے دے 2 من پاویں من نہ من. بڑے فنکار تھے سارے. آنے دے 2 من پاویں من نہ من. تو وہ جو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگل کی طرف چل جاتے تھے, جھڑے ہوئے پتے اکٹھے کر کے لاتے تھے, وہ ایندھن ہوتا تھا. تو وہ سارا زمانہ یاد ہے, اور وہ اتنا یاد ہے کہ جب میں نے نظم لکھی تندور, تو انہوں نے کہا سانو کی پتا سی اتنے ٹیپ کا ریکارڈر بیٹھا ہے. ساری باتیں ہماری نشر ہو گئی. سنیا نہیں سہی, چھنڈ کے لائی کنا اگے چپے نہیں, ساری توڑ بجائی ماسی آنکھی کو گئے تھپے نہیں. یہ نظم ہے پوری. بہت خوب, بہت خوب. اور آخری وہ کہندی میں سنیا نہیں چاند دے اتے روس دے راکٹ جانا ہے, بندے نالوں پہلا اتنے کتا اس پہنچانا ہے. انجے لگتا ہے دنیا دے دن ہو گئے جے ہن پورے نہیں, بندے رہن زمین تے اتنے چاندتے جان کتورے نہیں. گل نہ کریو کدریڑیو, گل بھی یہ سرکاری ہے, لے نہیں ماسی جیواں پیڑا ہن تے میری باری. یہ نظم لمبی ہے, وہ سنا دوں گا کسی دن. یہ اس کی ایک جھلکی بس ایک سنائی ہے آپ کو. بہت اچھی ہے تندور پہ گفتگو. نہیں ابھی کیا سنی ہے آپ نے, یہ تو بڑی. ابھی ہم بریک کر لیتے ہیں تھوڑا سا, وقفہ کر لیتے ہیں.